الحمدللہ ماشاءاللہ ہم نے باحثیت ایک غیر ذمہ دار قوم اہم ترین سنگ میل عبور کر لی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد آپ کو پتہ ہے چین سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ نہ وفاقی حکومتوں کو جاتا ہے نہ صوبائی حکومتوں کو، بلکہ قوم کو جاتا ہے، قوم کو، غیر ذمہ دار قوم کو، جس نے کورونا سے نہ ڈرنا ہے نہ لڑنا ہے اور نہ ہی بچنا ہے۔ مریض اور اموات بڑھنے لگی ہیں، خاص و عام دونوں ہی موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ کئی ڈاکٹرز، حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد، اپوزیشن جماعتوں کے رہنما بھی کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں اور متعدد زندگی کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ لیکن یہ قوم نہ سمجھنے والی ہے نہ یہ سدھرنے والی ہے۔ بازار ہوں، شاپنگ مالز ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ ہو، عبادات کی کوئی جگہ ہوں، عبادت گاہیں، یا پھر چھوٹے پیمانے پر کی جانے والی کوئی تقریبات ہوں، ہر جگہ سماجی فاصلہ مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ احتیاط کو اگر میں کہوں کہ دفن کیا جا رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پوری قوم کورونا کا شکار ہونے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے حکومتیں اگر فیصلے بھی کریں تو کیسے کریں یا کیا فیصلے کریں؟ کون سی حکمت عملی ترتیب دی جائے ایسے ملک میں جہاں ایسی قوم رہتی ہے جو کہتے کورونا دکھائیں تو یقین آئے گا؟ ابھی بھی نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ جب مریض علاج کرانے میں سنجیدہ ہی نہ ہو تو ڈاکٹر کوئی بھی دوا دے دے، کوئی سا بھی طریقہ کار استعمال کر لے، یقین جانیے فائدہ نہیں ہو سکتا، شفا نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے اندر ایک بیماری ہے یا جس ڈاکٹر سے آپ دوا لے رہے ہیں وہ آپ کو اس بیماری کے لیے دوا دے رہا ہے، تو پھر کیسے فائدہ ہوگا، کیسے شفا ہوگی؟ مرنے والا مرنے پر بازی دو تو اس کو کتنی بار خودکشی سے روکا جا سکتا ہے؟ موقع ملتے ہی وہ پھر کوشش کرے گا اور ایک نہ ایک دن تو کامیاب ہو ہی جائے گا۔ جب یہ قوم ہی کورونا کو گلے لگانا چاہتی تو نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے، نہ ڈاکٹرز، نہ پولیس، نہ فوج۔ فرشتے بھی اس قوم کو کورونا سے بچانے کے لیے آ جائیں تو وہ بھی شاید کورونا کا شکار ہو جائیں، اور اس کے بعد نئی نئی کہانیاں گھڑ رہے ہیں۔ کوئی اپنے طور پر ڈاکٹر بن گیا، کوئی تجزیہ کار ہے تو کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی کہتا ہے کورونا سازش ہے، کوئی کہتا ہے کورونا تو ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ اسپتال نہ جاؤ، ٹیسٹ نہ کراؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے، ٹیکہ لگا دیا جائے گا مارنے والا۔ کوئی کہہ رہے ہے کہ کورونا کا شور صرف قرضہ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے، کوئی مان ہی نہیں رہا، تو کوئی ملک میں ہونے والی ہر موت کی وجہ کورونا سمجھ رہا ہے۔ بھائی تم لوگوں کے اندر ایسا ہے کیا جو بل گیٹس اپنا وقت تم پر ضائع کرے گا؟ کیوں ایسا کرے گا وہ؟ ہم ایسا کیا کرتے ہیں جو بل گیٹس اتنی محنت کر رہا ہے، جعلی دوائیں بناتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن رشوت لینا اور دینا عین عبادت سمجھتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، توہین مذہب کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، موت بیچتے ہیں، بے ایمانی خریدتے ہیں، حرام گوشت نہیں کھانا چاہتے لیکن حرام کی کمائی سے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، دوسروں کا حق چھیننا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر، عالم، سائنسدان، تجزیہ کار، صحافی بن جاتے ہیں، خود اپنے اور اپنے بچوں کے دشمن بنے ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک سے کئی لاکھ قدم دور ہیں، اپنی غلطی ماننے کی صلاحیت ہم میں ہے ہی نہیں، ہماری عقل جواب دے چکی ہے۔ اب بل گیٹس کیا کرے گا بھائی؟ کیا چپ لگا کر 86,000 سے زائد کورونا کے کیسز سامنے آ چکے ہیں، ہم میں سے کیا کوئی نکال لے گا؟ بطور معاشرہ ہم کہاں پر ہیں؟ ہم اپنے کو اتنا خاص کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا کیا ہم نے ایسا؟ 1700 سے زائد اموات ہو چکی ہیں صرف ہماری غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے۔ یہ ہیں ہم۔ ایک ہی دن میں 4,000 افراد میں کورونا کی تشخیص ہو چکی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کورونا کا خطرناک دور ابھی شروع نہیں ہوا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حکومت نے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا شروع کر دی ہے اور پنجاب حکومت نے یہ اندیا دی ہے کہ اگر SOPs اسی طرح نظر انداز ہوتے رہے تو حکومت سخت لاک ڈاؤن کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ لاک ڈاؤن ہی اس کا حل ہے تو پھر لاک ڈاؤن نرم کیوں کیا، یہ سوال ہے۔ اور اگر لاک ڈاؤن سخت کیا جاتا تو پھر کاروباری حضرات خصوصاً تاجر برادری کیا ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کرے گی؟ ایک اور اہم بات یہ کہ جب کاروبار کھولنے کی حکومت نے اجازت دے دی تھی تو SOPs پر عمل درآمد کیوں نہ کیا جا سکے؟ بات یہاں تک کیسے پہنچی؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے تاجر رہنما نعیم میر صاحب اور شوکت بسرا صاحب۔ آپ دونوں کی طرف آتی ہوں۔ شوکت بسرا صاحب آپ سے شروعات کرتی ہوں۔ اگر SOPs نظر انداز کی گئیں بسرا صاحب تو لاک ڈاؤن سخت کیا جائے گا۔ سر اگر لاک ڈاؤن سخت ہی کرنا تھا، اگر لاک ڈاؤن سخت ہی کرنا تھا تو سندھ حکومت کی بات ماننے میں حرج کیا تھا؟ ڈاکٹر فضا، پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک
पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज रखे। बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। देखें डॉक्टर फ़िज़ा, वायरस जो है जो इस वक्त आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, आप बाई प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो नर्सेज हैं, हमारे जो अफवाज के लोग हैं, पुलिस है, सहाफ़ी हैं, सब लोग फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। बदकिस्मती से अगर कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करा तो आपने बिल्कुल इंट्रो में सही कहा, वो कौम है जिसके लिए ये फ़ैसले लिए जा रहे हैं कि हमने कोरोना के साथ भी लड़ना है और भूख और अफलास के साथ भी लड़ना है। तो इसलिए तमाम लोगों को इत्मीनान में लेकर जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आपने सिंध की बात की, तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठते हैं, वहाँ पे इकट्ठे फैसले होते हैं और मुतफ़िका फ़ैसले होते हैं। और जो फ़ैसला पाकिस्तान का है, अगर आप उन ममालिक को कंपेयर करें डॉक्टर फ़िज़ा, जो इस वक्त जिनका हेल्थ केयर भी, जिनकी इकानमी, जिनकी पता नहीं क्या क्या वो अपने आप को दुनिया का चैम्पियन समझते थे, आज वहाँ पर भी कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मरे, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी स्टेप्स लेने पड़े, SOPs के साथ मुल्क को खोलना पड़ा। आपने अब कहा कि जाहिर है कि जब आप लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे, SOPs पे अमल नहीं कर रहे, तो आप लोग स्टेप लेने जा रहे हैं। तो फ़िज़ा हमारे पास, डॉक्टर फ़िज़ा हमारे पास क्या ऑप्शन और रह जाता है, क्या करें? अगर ताजर तबका भी नहीं, मीर साहब भी आपके साथ हैं, इनसे पूछिएगा कि जितनी इनके साथ मीटिंग्स हुई, जितनी डिस्कशन इनके साथ हुई, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट है, हर चीज़ इन राइटिंग है। अब कम से कम मैं फिर कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो अकेली नहीं लड़ सकती, जब तक पूरी कौम इसका साथ नहीं देगी, पूरी कौम में इत्तेहाद नहीं होगा। तो अल्लाह के वास्ते हुकूमत के लिए नहीं, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, पाकिस्तान के लिए हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। एक एक बच्चे को पता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, एक एक गांव में पता है कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। लेकिन हद तो ये है डॉक्टर फ़िज़ा, मैं अपने हल्के में बहावल नगर जब जाता हूँ या वहाँ से बात कर रहे हैं, लोग यहाँ तक कहते हैं कोई कोरोना मरोना कोई नहीं हैगा, जेडी लिखी है, ये सब ड्रामा है, शायद हुकूमत पैसे इकट्ठे कर रही है, ऐसी बातें सुनने में आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब डॉक्टर फ़िज़ा मुझे बताइए कि आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में बिल गेट्स की भी साजिश है ना, उसने चिप लगानी है भाई, क्या निकलेगा हमारे अंदर से? धोखेबाजी, झूठ, फ्रॉड,